بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 168۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شرک سے روکا اور اس کے بعد بتایا کہ کفر شرک ہوگا تو پھر وہ عذاب کو دیکھیں گے، جن کو خدا کہتے تھے وہ ان سے دور ہو جائیں گے، تو پھر قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے سامنے حسرت کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اور افسوس کے لیے صرف وہ افسوس کر سکیں گے، باقی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تو ناس کے اندر سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، سارے انسان شامل ہو جاتے ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، ساری دنیا کے انسان اس میں شامل ہیں۔ تو سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جو خاص اور اہم ہوتا ہے تو وہ پھر ایمان والوں سے بات کرتے ہیں کہ ایمان والو تمہیں تو اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اب الحمدللہ رمضان کا دوسرا روزہ چل رہا ہے، تو روزے کا حکم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اس میں اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب بالغ ہو جائیں تو پھر جب بھی زندگی میں رمضان آئے تو اس کا کوئی روزہ، کسی ایک دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ پھر رمضان کے روزے نہیں چھوڑا کرتے۔ بہرحال کہیں یا ایھا الناس ہوتا ہے تو کہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ جب الناس ہوگا تو مطلب سب انسانوں سے بات ہو رہی ہے، جب آمنوا الذین آمنوا ہوگا تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا ارے، اوے، اے، الناسو لوگو، اے لوگو، کلو، کلو جو ہے یہ عقل سے ہے، عقل کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ ایک ہوتا ہے حمزہ کاف اور لام عقل، عقل کا معنی کھانا، اور ایک ہوتا ہے عین قاف موٹے والا اور لام عقل، وہ دماغ ہوتا ہے، سمجھداری ہوتا ہے۔ تو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت عین حمزہ کاف باریک والا قاف موٹے والا ان سب کا خیال رکھا کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہاں پہ حمزہ اور کاف باریک پڑھیں گے عقل، تو پھر اس کا معنی کھانا ہے۔ اور اگر دوسری جگہ پہ جو باتیں آتی ہیں یعقلون وغیرہ، وہاں پہ عین قاف اور لام ہوتا ہے، وہ عقل ہوتا ہے، اس عقل کا معنی سمجھداری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال عقل ہے، عقل سے کلو بنا ہوا ہے، آخری واو کا معنی تم سب ہے، کاف لام اور حمزہ پہلے والا وہ جو ہے چھپ گیا، تو اس کا معنی کھانا۔ تو کلو تم سب کھاؤ، کلو کا معنی تم سب کھاؤ۔ مما، مما یہ من اور ما کو مکس کر دیا ہے، جیسے آپ جو ہے انگلش کے اندر لکھتے ہیں ڈو ناٹ، پھر اس کو ڈانٹ کہہ دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اٹ از کو اٹس کہہ دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ من اور ما تھا تو پھر اس کو مما بنا دیا۔ تو من مانے سے، ما مانے جو، مما اس میں سے جو،
فی الارضی، فی معنی میں، الارضی معنی زمین، تو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالاً طیبا، اور کھانا کون سا ہے؟ جو حلال ہو، طیبہ جو طیب ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ آپ نے پڑھا تھا پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، تو یہ وہی ہے طیبہ، یہ بھی طیب ہے، دو زبر لگا دی ہیں تو اس لیے طیبہ وقف کر رہے ہیں۔ تو طیب کا مانا پاک، پاکیزہ، صاف ستھرا، صاف ستھرا، حلال، پاک کھاؤ ان میں سے جو زمین میں ہے، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، واو زبر وا منے اور، لام الف لام منے نہ، نہیں، تتبعوا پہلے تا کا معنی تو، آخری واو کا معنی سب، درمیان میں تا، پھر اس کے بعد با اور عین ہے تو اس کا معنی ہے اتباع۔ اتباع کا معنی پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، اس کے طریقے پہ چلنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، نہ تم طریقے پر چلو، نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، خطوات مانے قدم، الشیطان مانے شیطان کے، شیطان کے قدموں کی۔ لا تتبعوا ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم مت چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، انہ مانے بے شک، ہو مانے وہ، لکم لام زبر لا مانے کے لیے، کم مانے تم سب، تم سب کے لیے، وہ تم سب کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح، وہ واضح دشمن ہے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تمہیں غلط باتیں، غلط راستے دکھاتا ہے، اس کی بات مت مانو، اس کے راستے پر مت چلو، اس کے نقش قدم مت چلو، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، پکا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، صریح دشمن ہے۔ تو یہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو اللہ کے قانون کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دے دی ہیں صرف انہیں استعمال کرو، جو حرام بتا دی ہیں ان سے بچ جاؤ، حرام خوری نہیں کرنی۔ اگر تم اللہ کے قائم کردہ قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو اصل راستے سے بہک کر پھر تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، حرام چیزیں کھاؤ گے، سود کھاؤ گے، جوا کھاؤ گے، رشوت کھاؤ گے، یا کتے خنزیر یہ کھاؤ گے، یا بلیاں کھاؤ گے، یا جو چیزیں بھی ناجائز ہیں، حرام ہیں، وہ کھاؤ گے، تو پھر تم شیطان کے نقش قدم پر بہک کر چل رہے ہو، اور پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ تم جو ہے ترقی کی بجائے ظلمت، گمراہی، بربادی، تباہی اور عذاب کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں پر اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان اللہ کے قانون کا پابند ہے، اسے اللہ کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہوگا اور محروم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ تو حلال چیز کیا ہوتی ہے؟ حلال اور حرام چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو حلال چیز وہ ہے جسے اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی شریعت کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے حلال قرار دے دیا۔ پاکیزہ وہ چیز ہے جو اچھی ہو، جو بدبودار نہ ہو، صاف ستھری ہو، جس کو دیکھ کر کھانے کو دل کرے، جس کا کھانا انسان کو پسند ہو، تو وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ستھری ہے۔ تو شریعت کے نزدیک وہ حلال ہوگا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اور وہ نبیوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے اس کی تفصیل بتا دی۔ مثلاً اللہ نے جو ہے بکری کا حلال قرار دیا، خنزیر کو حرام قرار دیا، تو بکری کا گوشت کھاؤ، خنزیر کا نہیں کھاؤ۔
اسی طرح اللہ نے اونٹ کو حلال قرار دیا، اونٹ کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو، مگر شیر کو حرام قرار دیا، تو شیر کے قریب مت جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ تو یہ چیز ہے۔ اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جس کو ذبح کیا جائے وہ کھاؤ، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، وہ اگرچہ بکری اونٹ ہو تب بھی پھر نہیں کھانا۔ تو شریعت سے پوچھ کے یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، تو اس کو پوچھ کے پھر استعمال کرنا ہے۔ جس کو شرعیت کہہ دے گی یہ حلال ہے تو اس کو کھانا ہے، جس کو کہہ دے گی وہ حرام ہے تو پھر اس کو نہیں کھانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز دے دی جائے، اگلی آیات میں آگے چل کے آئے گا، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر تقسیم کی جائیں، وہ مٹھائی ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ اس میں ظاہری طور پر خرابی نظر نہ آ رہی ہو، تو اس میں غیر اللہ کے نام آنے کی وجہ سے روحانی طور پر جو ہے اس میں نجاست آ چکی ہے، پلیدی آ چکی ہے، وہ یوں سمجھو کہ روح کے اعتبار سے پلید ہو چکی ہے، تو ایسی چیز کو بھی نہیں کھانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مچھلی والا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مچھلی سمندر سے زندہ پکڑ لی ہے تو پھر اس کو کھاؤ، باہر آ جائے تو جب وہ سمندر سے زندہ پکڑی تھی باہر آ کے مر گئی تو کھاؤ، لیکن اگر سمندر میں ہی مر گئی ہو اور مر کر پانی پر تیرنے لگی ہو تو اس مچھلی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ مکروہ ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی جو نقصان دہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو کوئی ایسی مچھلی جو پانی پر مر کر تیر رہی ہو کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ لوگوں کا تجربہ ہے اس میں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایسی مچھلی کا گوشت کھایا تو 24 گھنٹوں کے اندر وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ گوشت جو ہے زہر آلود ہو جاتا ہے۔ مچھلی اگر پانی میں مر جائے پھر پانی میں تیرنے لگے تو اس کے گوشت میں زہر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا سارا خون پیپ سب جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت جن چیزوں سے منع کرتی ہے ان سے دور رہیں گے، اور جن چیزوں کی اجازت دیتی ہے، جن چیزوں کو پاکیزہ اور حلال کہتی ہے ان کو کھانا ہے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا اللہ نے انسان کو؟ انسان اللہ کے قانون کی پابندی کر، جو چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، صاف ستھری ہیں انہیں کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو، شیطان سے دوستی رشتہ داری مت کرو، شیطان کے شاگرد مت کرو، مت بنو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو یاد رکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ حضرت آدم سے لے کر ہم نے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وہ دانہ کھلا دیا، درخت کا پھل کھلا دیا، اللہ نے روکا تھا، پڑھا تھا نا؟ تو اسی طرح قیامت تک سارے انسانوں کو وہ کیا کر رہا ہے؟ دشمنی کرتے ہوئے سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، وہ جہنم والے راستے کی دعوت دے رہا ہے، جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس ابلیس سے بچ کے رہنا ہے، اس کھلے دشمن سے دور رہنا ہے، اس کی باتیں نہیں ماننی۔ وہ تمہیں ظاہری طور پر جو ہے سب کچھ اچھا اور بہترین کر کے دکھاتا ہے، مگر ہوتا اچھا نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ تمہیں برباد کرتا ہے۔ دیکھیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما منے بے شک، انما منے پکی بات ہے، بے شک پکی بات ہے، یأمرو، یا منے وہ، امر کا معنی ہوتا ہے حکم، تو وہ حکم دیتا ہے، وہ امر دیتا ہے، کم مانے تم کو، بالسوء، بازر بھی زائدہ ہے، السوء کا معنی برائی کا، برے کام کا، بری باتوں کا، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برے کاموں کا، بری باتوں کا، والفحشاء، واو زبر وا مانے اور، الفحشاء مانے بے حیائی، بے شرمی، تو بے حیائی اور بے شرمی کا حکم دیتا ہے، بالسوء برے کاموں کا، بری باتوں کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔
بری باتوں سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے کام کراتا ہے، فسق فجور وغیرہ، اور فحشاء کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات جو غلط ہوتی ہیں ان پر تمہیں چلاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس قسم کے بیہودہ کاموں میں انسان پڑے، اللہ کے قانون کو توڑے، اللہ کی نافرمانی کرے، پھر یہ میرے ساتھ جہنم میں جائے، اللہ کے خلاف ایسی باتیں کرے جو اللہ کے مطابق اللہ کی ذات کے لائق نہ ہوں۔ دیکھیں وَأَن تَقُولُوا، واو زبر وا منے، اور ان منے یہ کہ، تقولو تا منے تو، آخری واو کا معنی سب، تم سب، قول کا معنی بات کرنا، تم سب بات کرو، تم سب کہو، اللہ، اللہ منے پر، اللہ منے اللہ، اللہ پر یعنی اللہ کی ذات پر، اللہ کے متعلق، ما لا تعلمون، میم الف ما منے جو، لام الف لا منے نہیں، تعلمون منے تم علم رکھتے، جو تم نہیں جانتے، جس کا تم علم نہیں رکھتے، وہ باتیں اللہ کے متعلق کہو، یعنی بغیر جانے بوجھے اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دو جو اللہ کی شان کے خلاف ہوں۔ اور دیکھ لیجئے یہ مشرک اور بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں، جو دین سے دور رہ کے اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں، تو تمام خرافات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی باتیں کرنے سے تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف بالکل برہنہ حالت میں کرتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ کپڑے نہیں پہن کے آنے، کیونکہ یہاں پہ کپڑے ہمارے میں کوئی نہ کوئی حرام ملا ہوا ہے، اس لیے جو ہے کپڑوں کے بغیر آ جانا ہے۔ تو ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، ایسے برے برے کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف نہیں ہوتے، تو شیطان ایسے بے حیائی کے کاموں کا حکم دے دیتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے اور ایسے گناہ ان سے کروا دیتا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کروا دیا۔ تو یہی چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ ان باتوں کو جوڑ دیتے ہو، ما لا تعلمون، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی مسئلے اپنی طرف سے بنا دیتے ہو، شریعت کے احکام اپنی طرف سے بنا لیتے ہو۔ آج کل جو ہے جس نے قرآن احادیث کو سمجھا نہیں ہے، صحیح اعتبار سے باریک بینیوں سے پڑھا نہیں ہے، پڑھنے والوں سے وہ جڑا نہیں ہے، اپنے کچھ لکھنا پڑھنا آ گیا سکول کے اعتبار سے، تو اس نے قرآن احادیث کو خود سمجھنا، خود بولنا شروع کر دیا، اور اپنی طرف سے میرا دل کرتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ دین کا جو ہے، میرا دل کرتا ہے، یہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری بولتا ہے اور کہہ اس کی اپنی عقل رہی ہوتی ہے، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، تو وہ اس کی عقل میں کون ڈال رہا ہوتا ہے؟ شیطان۔ دین کے کاموں کو بھی وہ شیطانی کا انداز میں اپنے غلط طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈلوا کر ان پر عمل کرواتا ہے، تو ایسے کاموں پر وہ نیکی سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہم نے حلال اور حرام کی جو باتیں پڑھی ہیں، ان حلال اور حرام کی باتوں کے اندر ہم نے کیا کہا کہ بکری کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جب حلال کریں گے تو وہ حلال ہوگی، اس کا گوشت صاف ستھرا ہے، کھاؤ پیو۔ لیکن اگر وہی بکری آپ ذبح بھی کریں، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہیں، تو وہ اس کا گوشت سارا آپ کو دوسری حلال بکری کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کھانی اس کو، وہ حرام ہو چکی ہے۔ یا اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہیں، لیکن یہ کہیں کہ یہ بکری فلاں دربار کے نام، فلاں پیر کے نام، فلاں بزرگ کے نام، فلاں جو ہے فلاں کے نام، کسی کی اور کی منت مان لی اللہ کے علاوہ، تو اللہ نے کہا یہ بھی حرام ہو چکی ہے، حالانکہ ہے تو وہ بکری، بسم اللہ اللہ اکبر بھی اس پہ پڑا ہے، لیکن اللہ نے کہا دوسرے کے نام پہ چلی گئی ہے، اب اس کو بھی نہیں کھانا۔
تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری عقل تو اب کہے گی سارے تینوں بکریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تینوں کا گوشت ایک جیسا ہے، تینوں کا ذائقہ ایک جیسا ہے، لیکن اللہ نے کہا ذائقہ ایک جیسا ہے، یہ جو دو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا یا جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا، یہ دونوں حرام ہو چکی ہیں۔ روحانی طور پر، روح کے اعتبار سے، ظاہری طور پر تو اچھی لگ رہی ہیں، تمہاری عقل تو کہے گی ٹھیک ہے کھاؤ، لیکن روحانی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کھاؤ گے تو گناہ گار بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں شریعت کے مسئلے عقل پر نہیں چلتے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں میری عقل کہتی ہے، ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، یا ہمیں یہ مسئلہ یوں سمجھ آتا ہے۔ تو شریعت، دین، قرآن، احادیث، نبیوں کی تعلیم، یہ کسی کی عقل کی محتاج نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو اپنی عقل کو دین کے تابع کرنا چاہیے، دین کو اپنی عقل جیسا نہیں بنانا چاہیے، اپنی عقل کو دین جیسا بنانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دو آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔